السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج باب صفت الحج و دخول مکہ تھا، حج کا طریقہ اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قبل الحجر الاسود وقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں عمر بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ اسے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں دیا جاتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں ایسا کیا جاتا ہے۔ اس لیے عمر نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں عمر بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو اس لیے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ فقط سنت ہے، کوئی یہ سمجھ کر حجر اسود کو بوسہ نہ دے کہ حجر اسود جو ہے وہ نفع یا نقصان کا مالک ہے۔ حضرت عمر کے اس فرمان سے کلمہ گو مشرکین کے ان باطل نظریے کی تردید مقصود ہوئی کہ جو پتھروں کو بذات خود نفع و نقصان کا مالک اور مختار سمجھتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ فلاں پتھر پہن لیا جائے تو قسمت اچھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، یا غیر کلمہ گو جنہوں نے پتھروں کو جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک سمجھا، جیسا کہ ہندو جو ہے وہ ایک پتھر کے اوپر باقاعدہ دودھ ڈالتے ہیں، شیو جی کا پتھر یا اس طرح کچھ کہا جاتا ہے۔ تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے کہ پتھروں اور قبروں کو پوجنے والے۔ تو جب حجر اسود کو بوسہ فقط اس وجہ سے ہے کہ یہ سنت ہے، نہ کہ حجر اسود جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک، تو اس کے علاوہ قبروں کو بوسہ دینا، ان قبروں والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اگلی حدیث، ان ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت ویستلم الرکن بمحجن معہ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، آپ چھڑی سے جو آپ کے پاس تھی حجر اسود کو چھوتے اور پھر اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا اگر ہجوم رش زیادہ ہو اور حجر اسود کو بوسہ دینا مشکل ہو یا ناممکن نظر آئے تو چھڑی لگا کر چھڑی کو چوم لیا جائے۔ اسی طرح مسند احمد میں نبی علیہ السلام نے عمر سے کہا تو طاقتور اور زور آور آدمی ہے، حجر اسود تک رسائی حاصل کرنا تیرے لیے مشکل نہیں، مگر دھکم پیل سے کمزوروں کو تکلیف دینا اور یہ عمل درست نہیں۔ اس لیے اگر تمہیں جو ہے وہ بوسہ دینا میسر آ جائے تو بوسہ دے لو،
اگر تمہیں فارغ وقت میسر آ جائے تو ہاتھ سے چھو لیا کرو۔ بصورت دیگر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی کہہ لیا کرو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کا استلام صرف ہاتھ کے اشارے سے ہو تو ہاتھ کو چومنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہاتھ اور چھڑی وغیرہ کو بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ حجر اسود کے ساتھ لگ چکے ہوتے ہیں، جبکہ فقط ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ کو چومنا یہ ثابت نہیں، کیونکہ ہاتھ حجر اسود کو لگا ہی نہیں۔ ہاں اگر چھڑی ہے جیسے نبی علیہ السلام کرتے تو آپ اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے اور پھر چھڑی کو بوسہ دے لیتے، کیونکہ چھڑی حجر اسود کے ساتھ لگ چکی ہوتی۔ اگلی حدیث ان یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذتبعا ببرد اخضر اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ الترمذی۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سبز چادر میں طواف کیا جس کو آپ نے دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے صحیح کہا، اور دیگر نے جو ہے وہ اسے ضعیف بھی کہا، اور اسی طرح محققین نے اسے صحیح، حسن اور قوی قرار دیا۔ تو مذکورہ روایت سندن ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد وغیرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ معلوم ہوا سبز چادر میں طواف کیا ہے، تو طواف کے لیے جو ہے وہ ضروری احرام کے لیے ضروری نہیں کہ چادر سفید ہو، کسی بھی رنگ کی چادر میں احرام باندھنا طواف کرنا درست ہے، اور اسی طرح سفید رنگ پسندیدہ رنگ ہے اور زرد رنگ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز رنگی چادر میں احرام باندھا، طواف کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا، یعنی آپ کا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا تھا۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ جو ہے طواف میں دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، اور عورتیں جو ہے وہی اپنے مکمل کپڑوں میں جو ہے وہ احرام باندھ کر طواف بیت اللہ کریں گے، اور مرد حضرات نماز کے وقت میں جو ہے وہ دونوں کندھوں کو ڈھانک لیں گے، اور نماز کے بعد طواف کے جو چکر باقی ہیں پھر سے دایاں کندھا ننگا کر کے طواف کے رہ گئے چکروں کو مکمل کریں گے۔ اور یہ اجتباء یعنی دایاں کندھا ننگا رکھنا صرف طواف قدوم میں مسنون ہے۔ اگلی حدیث ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان یحل من المحل فلا ينکر علیہ ویکبر من المکبر فلا ينکر علیہ، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ تلبیہ کہتے تھے، انہیں بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بعض ہم میں سے جو ہے وہ تکبیریں کہتے تھے، انہیں بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی تلبیہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی درست، اور جو تکبیرات کہہ رہے ہیں وہ بھی درست۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں منا سے عرفات جانے کی کیفیت کا بیان ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مقام پر تلبیہ کی جگہ تکبیر کہنا بھی صحیح اور درست ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ وغیرہ وغیرہ۔
اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل او قال فی الزعفۃ من جمع بلیل متفق علیہ۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافروں کے سامان کے ساتھ یا کہا کہ کمزوروں کے ساتھ رات ہی کو مزدلفہ سے مینا کی جانب بھیج دیا تھا۔ پیارے بھائیو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کمزور حضرات کے لیے مزدلفہ میں پوری رات گزارے بغیر ہی مینا کی جانب روانگی کی رخصت ہے، اور باقی لوگوں کے لیے مزدلفہ سے نماز فجر سے پہلے روانہ ہونا جائز نہیں۔ تو کمزور حضرات ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ پوری رات گزارے بغیر ہی مینا کی جانب مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں، اور جو باقی حضرات ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مزدلفہ سے نماز فجر سے پہلے واپس روانہ نہیں ہونا۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت استأذنت سودۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفۃ ان تدفع قبلہ وکانت ثابتۃ یعنی ثقیلۃ فاذن لها متفق علیہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے مزدلفہ کی رات نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ سے پہلے واپس آ جائے، اور یہ اجازت اس لیے طلب کی گئی کہ سودا بھاری جسم والی خاتون تھی، اور آپ نے سودا کو اجازت دے دی۔ تو پیارے بھائیو، ایسے تمام حجاج مرد یا عورت جو بیمار ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، بھاری بھرکم ہیں، تکلیف میں ہیں، تو بیماری اور جسمانی کمزوری والے اور بھاری بھرکم یہ تمام معذوروں میں شامل ہیں۔ ایسے حجاج کو مزدلفہ میں پوری رات گزارے بغیر مینا کی طرف جانے کی رخصت و اجازت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر حج کے تعلق سے جو ہے وہ 159 تھا۔ تو اس سبق سے یہ معلوم ہوا حجر اسود کو بوسہ سنت سمجھ کر دینا ہے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں دینا۔ اور اسی طرح جب رش ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیتے اور پھر چھڑی کو بوسہ دے لیتے۔ تو یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور پھر ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، تو بوسہ اس چیز کو دینا ہے جو حجر اسود سے ٹچ ہو چکا ہو، تو اس لیے ہاتھ کو بوسہ دینا پھر یہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی چادر کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہے، اس میں سبز رنگ کی چادر کے اندر احرام باندھنا یہ بھی درست ہے، اور سفید رنگ جو ہے وہ افضل ہے۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگوں کے لیے مزدلفہ میں پوری رات گزارنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ ان لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ مزدلفہ سے نماز فجر سے پہلے ہی اگر وہ روانہ ہو جائیں۔ کمزور حضرات کے لیے مزدلفہ میں پوری رات گزارے بغیر ہی مینا کی جانب روانہ ہو جانے کی رخصت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔